آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا وی آر ان اے ڈفرنٹ سیٹنگ، اینڈ کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کا دن ہی خاص ہے. ایک تو آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا رمضان کے پورے 30 دن، اور ہم نے سوچا کہ اسٹوڈیو سے ذرا باہر نکلیں، کچھ خاص مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں. اینڈ وی آر ہیئر ایٹ دا گورنرز ہاؤس سندھ، جہاں پر نئے تعینات ہونے والے گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دیر میں ان کی اہلیہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی، تو ان سے بھی گپ شپ لگے گی، بات ہوگی. لیکن ان سے تو مطلب سوالات اتنے تھے کرنے والے، کبھی ملاقات کا اتفاق ہو نہیں رہا تھا. سب سے پہلے تو عید کی بھی مبارکباد دیں گے، عہدہ سنبھالنے کی بھی مبارکباد دیں گے، اور بات شروع کریں گے. السلام علیکم گورنر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. ہما کو ذرا تیاری میں ٹائم لگ رہا تھا، اس لیے وہ اگلے گھنٹے میں آپ کو جوائن کر لیں گی. So, how does it feel to be here in this house, in these premises? آپ نے سیاسی کارکن کی حیثیت سے بہت مشکلات بھی جھیلیں، سرو بھی کیا، پولیٹیکلی ایکٹیو بھی رکھا پی ایم ایل این کو سندھ میں، کراچی میں، سزا بھی بھگتی، نااہلی بھی جھیل لی. آپ کیا کہیں گے؟ اسے صلہ کہیں گے یا بس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے and this is that time؟ سب سے پہلے شکر الحمدللہ کہیں گے، اور اسے ایک امتحان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان میں اب دینے کو مجھے بھیجا ہے، اس میں آپ سے بھی کہوں گا اور سارے ناظرین اور پاکستانیوں سے کہ میرے بھائیوں، دعا کرنا کہ میں ایماندار رہوں، امانت دار کے ساتھ امانت داری کروں، بے ایمانی نہ کروں، اور یہ جو میرے پاس احسن طریقے سے جو ذمہ داری اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکوں. اور اگر میں کوئی غلطی یا کوتاہی کروں، بے ایمانی کروں، تو میرا احتساب کرنا آپ سے بھی کروں، میرے خلاف پروگرام کرنا. وہ تو کر ہی لیں گے ہم. اگر اب مجھے یہ بتائیے، بہت ذمہ داری لگا رہا. ہاں بہت ذمہ داری. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ لائل رہے اس تمام وقت میں، ان تمام ادوار میں. واٹ ڈز سیاسی لائلٹی مین ٹو یو؟ کیوں رہتے ہیں آپ؟ کسی بھی سیاسی کارکن یا رہنما کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ ڈز لائلٹی مین ٹو یو؟ میں وکیل کے ساتھ ساتھ ہسٹری، کرنٹ افیئرس، انٹرنیشنل افیئرس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو جی مجھے معلوم بتا رہا ہوں. تو جب میں وہ پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب نقشہ ابھرا. 47 سے پہلے پاکستان نہیں تھا. تو میں جناح کا تو فین ہوں، میرے لیے تو پیر مرشد ہے وہ. اور جناح کی پارٹی کو جو آدمی بڑے دنوں بعد لے کے چلے، محمد نواز شریف، ان کے منشور، ان کی زبان، ان کی تقریر سے زیادہ ان کا کام بولتا رہا. تو جو جناح کے ملک کو سجا رہے ہیں محمد نواز شریف، میں نے اس قافلے میں شامل ہو گیا جو اکراس دا پاکستان سڑکیں، روڈ، ایئرپورٹ، لیپ ٹاپ، یلو کیب، امن، جان جوکھم میں ڈال کے پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے دفاع کے لیے. تو ایسے آدمی کا تو میں ساتھ ہوں گا نا. یہی تو سیاست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے. لوگوں کی فلاح کی بات ہے. اور قائد اعظم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا. سیاست عبادت ہے. رزق تو میرا اللہ دیتا ہے، سیاست عبادت کرنے لیا. اس کیپیسٹی میں تو آپ عوام کی خدمت اور فلاح نہیں کر سکیں گے. یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور آپ نے یہ پہلے تقریر میں بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی عوامی گورنر نہیں ہیں، آپ تو آئینی گورنر ہیں. سو آپ کوئی اور رول بھی ایزیوم کر سکتے تھے. آپ اتنے قریب ہیں بانی پی ایم ایل این میاں نواز شریف کے کہ آپ ان سے کہتے آپ کو کوئی اور ایڈوائزر لگا دیتے، کچھ بھی لگا سکتے تھے. کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہوں. وہ انسان ہے، کس زمانے اور کس درویش آدمی ہے. 2 سال سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا جی. نہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں بنا دوں گا، نہ میں نے پوچھا. انہوں نے بتایا بنایا کہ آپ کو بنا دیا ہم نے، بن گئے. اب تک فون پہ بات بھی نہیں ہو سکی. انہوں نے بنا دیا، کام کرو چلو. آئینی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس صوبے میں خاص کر کے ہم نے بہت سالوں بہت ترقی کو روکا اور ہم آہنگی خراب ہوئی. تو آئی ایم اے برج بٹوین آل دا پولیٹیکل فورسز اینڈ آل دا سیگمنٹ آف سوسائٹی. ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعاون کروں گا، ان کا خدمت گزار رہوں گا. مقابلہ کروں گا پنجاب سے سندھ کا. مریم صاحبہ کی جو ترقی کی اسپیڈ ہے ہم بھی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہوں. سی ایم صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی کوارڈینیشن ہوگی، میری میئر صاحب کے ساتھ ہوگی، ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ ہوگی. یہاں میں اس لیے تھوڑی بیٹھا ہوں، میں تو اپنے صوبے کو بیسٹ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ میرا ارادہ. بٹ یو نو ان واٹ کیپیسٹی کین یو ایڈوائزری کر سکتے ہیں، یس ایڈوائزری کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس کچھ ایسی آپ
کچھ ایسی گیدر سنگھی ہوگی, آپ کے پاس کچھ ایسی پاورز ہوں گی جی جس میں گدر آپ اپنی سنگھی ہے, لیوریج بھی کر سکیں گے اپنی پوزیشن. گدر سنگھی آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا ہے. کیا ہے؟ میں وفاق کا نمائندہ ہوں, میرے پاس 10-12 وزارتیں ہیں. کیسے ہیں؟ میں وفاق کا نمائندہ ہوں. جتنی وزارتیں ہیں وفاق کی ان سب کو کہوں گا عوام کی خدمت میں آ جائیں. تو ہے نا میرے پاس کام کرنے کو. وفاق سے یا جو فنڈز آتا ہے PSDP اس کو بھی دیکھا جائے گا. جو موٹرز ویز بن رہے ہیں, جو K4 کا منصوبہ ہے, اس میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کریں گے. جو سوئی گیس پاور سیکٹر ہے وہ بھی ہوگا. الحمدللہ ٹیم میری جو ہے انہوں نے تیار کر لیا کام کرنے کا. ہم چھوڑیں گے نہیں, کام پکا کریں گے. بہت سارا شعبہ ہے جہاں پہ میں ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا نہال صاحب, ظاہر ہے ابھی آپ کی انرجی ایک الگ ہی لیول پہ ہے, ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں آپ کو یہ عہدہ سنبھالے ہوئے, بٹ ہر انسان کی زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور آپ کی زندگی کے بھی جو سیاسی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اس سے عوام بخوبی واقف ہے. وین یو ور ڈسکوالیفائڈ, آپ کو استعفیٰ دینا پڑا سینیٹرشپ سے, سزا بھی ہو گئی, آپ 5 سال کی پابندی بھی لگ گئی. واٹ واز دیٹ ٹائم لائک؟ مطلب آپ کس طرح وقت گزارتے تھے, کیا مصروفیات تھیں, سیاست سے بد دل ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, کیا محسوس کرتے ہیں؟ ونڈرفل ٹائم. لوگوں کو پہچانتے تھے, اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے تھے, اور بڑا مزہ آتا تھا کہ وہ دے کے بھی دماتا ہے اور چھین کے بھی دماتا ہے, لے کے بھی اور دے کے بھی. تو پہلا کام تھا شکر الحمدللہ رب نے جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں. رزق کا وعدہ اس نے کیا, اور پھر سنیں ہم عزت نہیں دیتے, عزت اللہ دیتا ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے, ہر وقت اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. بہت مزیدار ٹائم گزرا ہے, لوگوں کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. اس وقت مجھے ہم آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں. اس وقت لوگوں کو پہچان گیا میں, سب اچھے برے لوگوں کو. حضرت علی کا قول ہے, میں نے اپنے رب کو پہچانا جب میرے ارادے پورے نہیں ہوئے. تو بڑا اچھا ٹائم تھا وہ. بیچ میں آپ کو کبھی آفر ہوئی اس سیاسی سفر کے دوران کہ آپ چھوڑ دیں PMLN اور کسی اور جماعت میں شامل ہو؟ جی ہوئی. PMLN جو ہے میری روزی روٹی نہیں ہے. آپ کو بتاؤں ایک ایسا وقت ہے, میرا بیٹا لانڈن میں تھا, نصیر, بیرسٹر نصیر. تو میرے اہلیہ نے کہا کہ اس کا آخری جو سیمسٹر اس کی فیس نہیں ہے, چیزیں کسی سے ادھار مانگے, میں نہیں, کوئی ضرورت نہیں, گاڑی واڑی سب پرائز بانڈ سب بھیج دو. بھیج دیا. میں نے سوچا بس میں بھی سفر کروں گا, ساری گاڑی بک گئی, سب کچھ ہو گیا. الحمدللہ پہلے میں ایک وکیل تھا گھر میں, اب بیرسٹر نصیر بھی ہے, میری بیٹی بیرسٹر ابراہیم بھی ہے, آپ سے تو ملا ہوا ہے وہ, عائشہ بھی ہے. تو اللہ نے 4 کھڑے کر دیے, 1-2 گاڑی بھیجی, 4 نئی گاڑی آ گئی. گھر اپنا شاندار ہے, سکون ہے, فرمانبردار بچے ہیں, وفادار بیوی, آپ جیسے دوست ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو افطار ہوتا ہے, میری تو تنخواہ 2 مہینے کی رہ گئی نا بھائی, تو یہ دوست کر کے دیتے ہیں, عیدی بھی کر رہے ہیں. بہت امیر آدمی ہوں میں. اچھا, یہ جو بات تھی کہ آپ یہاں پہ, ظاہر ہے آپ سے پہلے جو آپ کے پریڈیسیسر ہیں بہت کچھ چل رہا تھا, افطار تو چل ہی رہا تھا, انہوں نے اپنے تئیں بہت سے انیشیٹیوز لینے کی کوشش کی, یہاں پہ بچے IT وغیرہ بھی سیکھتے رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی آڈٹ وغیرہ کی آپ نے بات کی ہے یا؟ جی کی ہے میں نے. عبداللہ ایک بات آپ کو بتاؤں, میں 10 سال سے, ابھی میرے گھر کے باہر رمضان کا دسترخوان لگتا ہے جو میرا گھر ہے, ہزاروں ہزار دیتا رہا ہوں. اور میں نے اپنی ٹیم کو بولا ہوا ہے, خبردار کسی کو دیتے ہوئے فوٹو جو لیا تم نے, اللہ کو راضی رکھو, اس کو ناراض نہ کرو. اس ہاتھ سے دو, اس کو نہ پتہ چلے. نمبر 1 پلیز, میں سب سے کہہ رہا ہوں, اس ہاتھ کو دو, اس کو نہ پتہ چلے. اللہ بہت دے گا, اللہ کو بس راضی رکھو, فوٹو کو نہیں. نمبر 1 جو آپ نے IT کی بات کی ہے, تو میری خوش قسمتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے لیپ ٹاپ کمیٹی جو ہے اس کا میں ممبر بھی رہا ہوں, ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ہوں. اور رانا مشہود صاحب کا ایک بڑا تجربہ ہے ایز پنجاب ایجوکیشن منسٹر, اینڈ ناؤ ہی از ہیڈنگ PMYP. یہاں فائز شفیق صاحب ہیں, تو اس کے 4 E's ہیں, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انوائرمنٹ, اس طرح کا 18 شعبے ہیں, اور بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. تو اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ صرف کمپیوٹر نہیں سکھا رہے کہ وہ بولیں ہاں بھائی میکینک ہو تم, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے. تو ہم نے یونیورسٹی سے بات کی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی بات کی ہے,
اور ہم ان کو سلیبس کے ساتھ پڑھائیں گے, کورس کے ساتھ پڑھائیں گے, اور انشاءاللہ ان کو ہم دیں گے. میں نے سلسلہ چلتا رہے. اور آپ جیسے دوستوں کو میں نے کہا ہے, میری تعریف مجھے پسند نہیں ہے, نہیں معلوم بلڈ میں کچھ ایسی ہی چیز میرا احتساب کرنا, میں آڈٹ کراؤں گا, ایک ایک چیز کا آڈٹ ہو, میں نے کیا کھایا, یہ چمچ. نہیں, آپ اپنا تو کرائیں گے, آپ اس سابق گورنر کے معاملات کا بھی کرائیں گے؟ سر یہ تو میرا ڈومین نہیں ہے. اچھا, تو میں نے تو وہ جو آپ کا بیان تھا اس کو انٹرپریٹ اسی طرح کیا گیا کہ آپ گزشتہ معاملات کو آڈٹ کرائیں گے. سر ادارے ہیں نا, آپ ہیں, اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. اگر کسی نے غلطی کہ میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, میرا بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, ہی از اکاؤنٹ فور. میرا ایمان یہی سکھاتا ہے, میرا دین یہی سکھاتا ہے. تو جو کلین ہیڈ لوگ ہیں وہ تو خوش ہونا چاہیے بس. اچھا, اب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں آپ, وفاق میں ایم کیو ایم پاکستان, سابق گورنر صاحب کی بات ان سے کیجیے گا, آپ موجودہ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ, وفاق میں ایم کیو ایم پاکستان اتحادی ہے. جب یہ فیصلہ ہوا اور آپ کی تعیناتی ہوئی تو ایم کیو ایم پاکستان نے بڑا پرزور احتجاج بھی کیا, اور انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اعتماد میں تو لیتے, یا ہمیں پرائر انفارم کر دیتے, ہم ذہنی طور پر تیار رہتے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک طریقہ تھا, یا آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ لوگ لوپ میں تھے؟ چھڈو یار ان گلاں نوں. 12 اگست 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن میرا سائن ہو چکا تھا. اچھا, ایک بیچ میں جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ تو جعلی تھا. نہیں, وہ جعلی تھا. 25 نومبر 2025 کو کال آن ہو گیا تھا پرائم منسٹر سے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے, فلم بھی بنا لیا تھا. آپ نے تو ٹھیک ٹھاک صبر کیا ہے. پھر اس سے آگے مت ہی پوچھیں, استعفیٰ بھی پہلے سے تھا. اس دفعہ بھی پہلے سے تھا. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ریاست اور عوام کے بیچ میں کوئی منافقت, اب مجھ سے آگے سوال نہ پوچھیں. سب خوش رہیں, آباد رہیں. میری آج خالد بھائی سے بھی بات چیت ہوئی ہے, ہی از ہیپی. آپ نے سابق گورنر کی والدہ کی عیادت بھی کی ہے, ظاہر ہے ان کے لیے سبھی دعا گو ہیں نیچرلی, سو وہاں بھی کوڈیل ریلیشن شپ ہے. دیکھیے جی, ماں تو سانجھی ہے نا, ہاں, اور بڑا احترام ہے. میں فیملی اورینٹیڈ مین ہوں. میں نے ان کو کہا آپ آیا کیجیے گا, مجھے بتایا کیجیے گا, تو میں جاؤں گا, ملوں گا ان سے, کیوں نہیں ملوں گا. اور سب کو معلوم تھا, میری سب سے فون پہ بات ہوئی ہے. وہ بلی کے گلے میں گھنٹے کون باندھے, بلی کے گلے میں. not come as a surprise to the political entities in the system. Everyone was fully aware. Everyone was fully aware. They were in loop. Please. میں بس آپ کو جو بتا رہا ہوں, اس سے آگے نہیں بتا رہا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک معاہدہ ہوا تھا جب گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تھی, جی, 2 پروونسز کا. اس میں اس وقت وہ نہیں تھے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک جیسچر دیکھا, گڈ ول جیسچر, گڈ ول. انہوں نے کہا ایز لانگ ایز یو وانٹ ٹو کنٹینیو فار سم ٹائم, بٹ obviously ہماری پارٹی وی آر پیئنگ دا کاسٹ آف دس. تو یہ ہو نہیں سکتا کھانا آپ کا بل ہم پے کر کے چلے جائیں. تو بھائی دونوں صوبے میں تو گورنر تھے پیپلز پارٹی کے, کے پی میں اور پنجاب میں, تو بل ہم سے پے کرا رہے ہیں آپ, تو ہمارا کہیں گورنر نہیں ہے. تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ کھائیں گے بھی یہی یہاں پہ, اور مہمانداری بھی کریں گے, اور بل بھی, چونکہ بل تو پہلے سے ہی وفاق کی طرف سے جا رہا ہے. سو گورنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں اہلیہ بھی ان کی ہمیں جوائن کریں گی. عید مبارک اینڈ گڈ مارننگ آل آف یو. ہمارے سامنے سوئیاں آلریڈی آ چکی ہیں, اور خاتون خانہ بھی آ چکی ہیں, لیکن خاتون خانہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, جو اہلیہ گورنر ہیں, شی از اے ڈاکٹر, گائنوکالوجسٹ, ڈاکٹر نشاط فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو بھابھی فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ آپ کو بھی مبارک ہو, کیونکہ جب کسی بھی سیاسی کارکن پہ مشکل آتی ہے تو فیملی بہت سفر کرتی ہے, بچے سفر کرتے ہیں, بیگم سفر کرتی ہیں. سو ہم تھوڑا سا ویل ٹیک یو بیک ٹو دیٹ ٹائم. ہاؤ از اٹ لائک, آپ بھی ذرا ایکٹیو ہو گئی تھیں. میں ایک ایڈ کر دوں, ہے یہ سیاسی کارکن, یہ ڈا میڈیکل کالج کے اے پی ایم ایس او کی یونٹ انچارج بھی رہے ہیں. ارے زبردست. سو آپ نے وہ وقت کیسے گزارا, کیونکہ ہم نے دیکھا اور پڑھا بھی کہ یو آلسو بیکیم ایکٹیو وین ہی واز ناٹ دیئر. دیکھیں, جب انسان پالیٹکس میں آتا ہے تو صرف یہ سوچ کے نہ آئے کہ ہم نے سب اچھا ہی وقت دیکھنا ہے. جب اچھا ہے تو برا ہے. جب سینیٹر بنے تو ہم نے اس کو انجوائے کیا,
جب مشکل وقت آیا تو ہم اپنے میاں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, گورنر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جیل کاٹی, سارے اسٹرگلس ہوئے, چھاپے پڑے گھر پہ, ہم ساتھ تھے الحمدللہ. نہیں وہ جو ظاہر ہے آسان تو نہیں ہوتا, 3 بچوں کے ساتھ یہ چھاپے پڑ رہے ہیں, مشکل ہے, بچوں کی پڑھائی ہے, آپ کی اپنی جاب ہے. آپ نے کبھی انہیں مشورہ دیا کہ بس کریں, جیسا سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی ہو جائیں, یا حالات میں رخ دیکھتے ہوئے اسی طرف مڑ جائیں؟ آپ کا کیا مشورہ ہوتا تھا ان حالات میں؟ نہیں بالکل نہیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ حالات کا دیکھ کر رخ بدلیں, جس سمت میں چل رہے ہیں اسی سمت میں چلیں گے. جیسے مجھے احساس ہو گیا ان سے 2 جملوں گفتگو کرتے ہوئے کہ زبردست انہوں نے سیاست کی ہے اپنے زمانے میں. آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کی بھی اتنی مصروف زندگی ہے, کیسے ٹائم گزرا بچوں کی پرورش کو لے کے, کیونکہ دونوں ہی ماں باپ اتنے مصروف ہوں تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. دیکھیں جب ہماری شادی ہوئی تو میں اس وقت ڈاکٹر نہیں بنی تھی, میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. اور آپ لوگوں کو یا لوگوں کو شاید یقین نہ ہے کہ ڈے 4 سے میں نے اپنا کالج جوائن کر لیا تھا, شادی کے چوتھے دن سے. بالکل. اور اس میں اگر میری مدر ان لا اور میرے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں ہوتا تو شاید آج اس میں مقام پہ نہیں ہوتی. شادی آپ کی فیملی میں ہی ہوئی ہے؟ بالکل. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے. 3 پارٹنر ہیں ہمارے. 3 پارٹنرز ہیں ماشاءاللہ. ہم نے بچوں کو فری ہینڈ دیا تھا, کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, یا تم نے وکیل بننا ہے, اور فل اسٹرینتھ کے ساتھ پڑھنا, ہمیں کبھی بھی شرمندگی نہ ہو تم لوگوں کی وجہ سے. تو میرے بچوں نے اپنے بابا کو دیکھ کے خود ہی یہ پروفیشن اختیار کیا. آپ کو ان کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ ہم 5 ایک بستر پہ بیٹھے رہتے ہیں, گپے مارتے ہیں. چھوٹا جو ہے وہ مجھے اپنا باپ کم, دوست زیادہ سمجھتا ہے, سیاست وہی سیاست کرے گا. نصیر بڑا سیریس بچہ ہے, اور میری پارٹنر میری بیٹی عائشہ ہے. تو آئی فیل ویری پراؤڈ, ویری پراؤڈ. جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اس کے بہت چیلنجز ہیں, ظاہر ہے آپ اور ہم سب ادھر ہی رہتے ہیں. آپ کا گھر جہاں پہ ہے اور اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو ایک لمبا اسٹریچ ہے جو آپ طے کرتے ہیں. کبھی شارع فیصل پہ پھنس جائیں تو ادھر ادھر سے گھوم گھما کے آنا پڑتا ہے. کیا مسئلہ ہے کراچی میں آپ کو لگتا ہے, کیوں اس پوائنٹ پہ نہیں ہے جہاں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو ہونا چاہیے تھا؟ اینڈ یس گریجولی کام ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ٹائم. میں سی ایم صاحب سے گزارش کروں گا ایک رنگ روڈ بنائے پہلے, اور ایک میونسپل حدود ہو. ان کنٹرول پاپولیشن ہے, واٹر, سیوریج, الیکٹریسٹی, گیس. وہ سینکشن ہوا تھا 40 لوگوں کے لیے. اب اس بلڈنگ میں, اس پلاٹ میں 2000 لوگ رہتے ہیں. تو ہمیں فلو کو بھی ذرا کنٹرول کرنا ہے. ایک ساتھ ایک اور شہر بنایا جائے, ٹٹا بنا لیں, بدین بنا لیں. اور کیپیسٹی جو ہے اب شارع فیصل کی بھی وہ جیم ہو چکی ہے. جب کیپیسٹی جام ہوتی تو لاکھوں لیٹر تیل ضائع ہوتا. پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ تعلیمی ادارے شارٹ ہو گئے. میں بھی گیا تھا سینٹ پیٹس, میرے بچے وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں, تو ان کے ایکسیس نہیں ہے اسکول گھسنے کا. کہیں پہ 4 سیٹر چنچی نہیں, صدر تو آپ گھس ہی نہیں سکتے. ٹھیک, اور وہاں پہ سارے بیسٹ اسکولس ہیں جہاں پہ صدر آصف علی زرداری رہے, مراد علی شاہ رہے, فلاں بے شمار, جسٹس وجی الدین رہے, سارے وہیں سے پڑھ کے نکلے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا سب سے بڑا کاروباری ہب صدر, اب بھی صدر ہے. تو ہمیں تھوڑا قانون کو سختی سے عمل درآمد کرنا ہے کہ جس کی جو جہاں مرضی گاڑی یا بائک پارک نہ کرے. بالکل آپ سب کے پاکستان اپنا ہے, بٹ ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. آپ ظاہر ہے یو میٹ پیپل, یو آلسو یو نو گو اراؤنڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کے 3 مسئلے سب سے پہلے جو ایڈریس ہونے چاہیے کیا ہیں؟ سب سے پہلے پانی, گیس, پھر آپ روڈ کے اوپر آئیے. اس لیے کہ خواتین بیچاری اسی شیڈیول میں پریشان رہتی کب گیس آئے گی اور کب گیس آئے گی. اور پانی تو بس مل گیا تو مل گیا, پانی مل گیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو ٹینکر والوں کی عید ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے پیشنٹ پینس کے ساتھ نکلتے ہیں گھر سے اور ڈیلیور ہو کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں. یہ اگزامپل اس لیے دی ہے کیونکہ بھابھی ڈاکٹر ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ when it comes to کراچی اینڈ اٹس مسائل, میئر کراچی وفاق سے بہت شکوہ کرتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب وفاق سے شکوہ کرتے ہیں, سی ایم صاحب کی بھی ہم نے بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں جی کراچی ہم سب کا ہے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ میں فیڈریشن کو بھی, فیڈرل کو بھی اپنا میجر پارٹ ڈالنا پڑے گا. واٹ آر دی تھنگس؟ ہم نے اس ٹینیور میں صرف ایک لیاری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن دیکھی ہے,
اور بس وہی دیکھیے میرا خیال ہے. ابھی تو ٹینیور شروع ہوا ہے نا عبداللہ نہیں وفاق میں تو حکومت عبداللہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, ہاں لانگ ٹرم کر نہیں رہے. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ میئر کو امپاور کیا جائے, انڈر ون ایمبریلا کام ہو. دیکھیں ہر محلہ تو بٹا ہوا ہے, ٹاؤن الگ ہے, کے ڈی اے الگ ہے, کینٹ ماشاء اللہ کتنے ہیں, سو یو نو دا ریالٹی آف دا سٹی. کے ایم سی الگ ہے, انڈر ون ایمبریلا. ایک تو یہ, دوسری بات بہت ساری جگہوں پہ ہم پارٹنر ہیں. K4 میں ہم پارٹنر ہیں, C3 میں جو سیوریج کے ہم پارٹنر ہیں. ہمارے قیادت اور پارٹی کہتی ہے اقدار کی سیاست کرو, اقتدار کی نہیں, اقدار کی. ابھی ہمارے دوست ہمارے کولیشن پارٹنر بھی ہیں, ایم کیو والے 2 وزارت ہیں ان کے پاس الحمدللہ. ابھی ان کو ہر ایم این اے کو بلین, 1 بلین کا, 1 ارب کا. یس. میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں, میں جب سینیٹر بنا تو انہوں نے کہا نالی کب بناؤ گے, ہماری یہ روڈ کب بناؤ گے. میں نے کہا بھائی میں اپر ہاؤس کا بناؤ, اور پڑھے لکھے لوگ, میرا قانون بنانا کام ہے بھائی, مجھے نہیں معلوم نالی کیسے بنائی جائے گی. تو جو لوکل باڈیز ہے اس کو اسٹرینتھن کریں, ڈپارٹمنٹس کو اور اسٹرینتھن کریں. وفاق کا ہم تو گیٹ وے آف پاکستان ہے, فائنینشیل ہب ہیں ہم. آپ کے دفتر کے سامنے میرا دفتر ہے, بالکل آپ نظر آتے ہیں میرے دفتر سے, 20ویں منزل پہ میرا دفتر ہے. جب نیچے چوک دیکھتا ہوں نا, چوک ہم روز پھنستے ہیں روز. اور جو ہمارے موت کا, اچھا بچپن میں ہم دیکھتے تھے موت کا کنواں, اب ہر فٹ پاتھ پہ موت کا کنواں موٹر سائیکل کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ مجبور ہے, ایکسیس نہیں ہے. تو ہمیں مل بیٹھ کے جو پی ایس ڈی پی ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرنا. اور جو ہماری وفاق کی حکومت, مجھے پرائم منسٹر صاحب نے پی ایم ایل این کو کیسے ریوائیو کریں گے سندھ میں؟ ریوائوڈ ہے, بالکل ریوائوڈ ہے. جو پی ایس ڈی پی ہے اور جو وفاق کی پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے ابھی بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں بلدیہ میں. آپ کے اس پروگرام سے بھی ریوائو ہوں گے انشاءاللہ, میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ہم سیاست کرتے ہیں, سیاست کی ضمانت کی. آپ نے نہیں سنا ہوگا میاں نواز شریف نے کبھی کسی کو یا ہماری قیادت نے دھمکی دی ہو کچھ. محبت کی سیاست کریں گے اور کر لیں گے. ہم کراچی سے لے کے پشاور تک جوڑ رہے ہیں, بس حیدرآباد ٹو سکھر باقی ہے موٹر وے, ہاں وہ تو بن جائے وہ بھی ہو جائے گا. کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس اس کی؟ علیم خان صاحب لگے ہوئے تو ہیں, میرے لیکن ہم خیال بھی سے یہی سن رہے وہ ہیں. زیادہ بہتر بتا سکیں گے. بٹ ول یو پش فار اٹ کہ جلدی کریں؟ ابھی سے آج اگر ہم اسٹارٹ کریں, اینڈ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ اٹ, اور ایک کارڈیل ریلیشن کے ساتھ ہم چلائیں گے. ہم کوئی تنقید نہیں, آپ کے توسط سے پی ڈیز کو بولنا چاہتا ہوں, پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو, انجینئرس کو, کانٹریکٹرز کو, کہ بھائی کمی کوتاہی آپ کی ہے اور گالیاں پڑتی ہے سیاستدانوں کو. تو ہم سی ایم صاحب سے بات کریں گے. از ویری کوآپریٹیو مین. خالد بھائی سے ہی بات ہوئی ہے. مصطفیٰ از اے ویری گڈ منسٹر فار ہیلتھ. صلاحیتوں پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہم سب پاکستانی ہیں نا, کر لیں گے باس. ابھی کھیل ویل شروع ہو رہا ہے, آپ کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا پہلے آپ مجھے نہیں بلاتے, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کرکٹر تھا نہیں تو آپ بلاتے. آپ تو بلاتے ان کو اور اچھا کرتے ہیں. تو اب آپ بلایا کیجیے گا, ہم آپ کو ہفتہ وار بتایا کریں گے کہ اب یہ شروع ہوا ہے, اب یہ شروع ہوا ہے, اب یہ شروع, اور کریں گے ہم, اور مل کے کریں گے. اچھا ظاہر ہے انہوں نے جو سیاست میں سختیاں دیکھیں, زبان کے پتہ نہیں دل میں ذرا سخت ہیں, یا پھر جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. گھر میں کیسے ہیں؟ کھرے. تو پھر یہ تو اتنا کرا ہونا تو شادی میں پرابلمس لاتا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے انسان کو. آپ کی کریکشن اسی وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ ناقدین بیٹھے ہوئے تینوں میرے, ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ناقدین بیٹھے بڑے خطرناک ٹائپ کے. آپ کو کبھی ان سے شکایت نہیں ہوئی کہ ذرا سوچ کے یہ ایک بات کریں؟ مثالی شوہر ہیں اور بہترین باپ ہیں. آپ اب ظاہر ہے بچوں کی بھی شادی کی عمریں ہیں, بس ہو جائے گی انشاءاللہ, طے ہے رشتہ. ہاں بس اللہ تعالیٰ جو دیکھے, جو ٹائم فکس ہوتا ہے نا اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے. میرے خیال سے نصیر کے لیے ٹائم یہ فکس تھا کہ آپ نے بڑا ڈیوٹیڈ, نہیں گورنر نہیں, یہ بڑا ڈیوٹیڈ. ابھی وکیل سارا آیا تھے, کہتے یار پرو میکس ہے یہ, تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے. یہ نہ ہونا کہ ابا کے پیسے سے ہنی مون پہ چلا جائے, اپنے پیسے پہ جائے, کما کے دے نا سب کو. ان سے لیتا نہیں, اس سے تو لوں گا نا بھائی. ابراہیم سے نہیں لوں گا, وہ سیاست کرے گا. وہ سیاست کریں گے. سو آپ نے آلریڈی ایک کو ڈیڈیکیٹ کر دیا سیاست. میں نے نہیں کیا ہے, خود ہی کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو. خود سیلف اسٹائلڈ ہے سارے. اچھا ایک شکوہ رہتا تھا ماضی کے وزیر اعظم سے بھی کراچی کے عوام کو کہ
بہت کم وقت گزارتے ہیں کراچی میں, چاہے وہ عمران خان صاحب تھے, مطلب لوگ راتیں گنتے تھے کہ رات رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اب اس دفعہ والے وزیر اعظم بھی شاز و نادر ہی آتے ہیں کراچی. آپ نے اچھا سوال کیا. ہم ہیں گورنرز ہاؤس کراچی میں موجود, اور یہاں پر نئے گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی اہلیہ, اور کچھ ہی دیر میں ہم ان کے بچوں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. سو ہی از ہیئر ود ہز فیملی ٹوڈے, کیونکہ ظاہر ہے عید از اباؤٹ فیملی اینڈ یو نو بینگ ٹوگیدر اینڈ سیلیبریٹنگ ٹوگیدر. لیکن ایک سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے تھا میرا, کراچی والوں کو شکوہ رہتا ہے اور صحیح جینوئن شکایت رہتی ہے کہ یہاں کوئی بھی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ اس سے پہلے والے ہوں عمران خان صاحب یا, اور ان کی تو ظاہر ہے اوور ویلمنگ رسپانس دیا تھا کراچی نے ان کو الیکشنز میں, اور اتنی سیٹیں تھیں ان کی, یا یہ والے ہوں کراچی میں ٹائم تو گزاریں, کچھ 2-4 دن سپینڈ کریں یہاں پہ, یا ایک ہفتہ رہیں یہاں پہ, یو نو روم اراؤنڈ, جسٹ سی اراؤنڈ, اور دیکھیں کیا مسائل ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ میسج میں ڈائریکٹ بھی اور کیمرہ بھی ان تک پہنچائے گا. وزیر اعظم صاحب دیکھتے ہیں ہمارا شو, تو ہم تو میں نے آپ کو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. میں نے آلریڈی ایم ایس صاحب سے, ڈی سی صاحب سے, اور کئی جو ذمہ داران ہیں, میں نے کہا کہ اس کمرے کا میں ملتا رہا ہوں محمد نواز شریف صاحب سے اس کمرے میں جو ان کی یہاں رہائش گاہ ہے. تو اب آپ دیکھیے گا رونق لگے گی, پرائم منسٹر بھی رکیں گے یہاں, ان کا کوئی استقبال کرنے والا ہو, اس کا گھر تو ہونا, گھر آ گیا ان کے پاس. تو اب ان کا گھر آ گیا. چلیے جی, اب ہم ذرا گھر والوں سے, گھر سے یاد آیا, گھر والوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں گورنر صاحب کی بیٹی عائشہ, اور وی ہیو ابراہیم ود اس, اینڈ وی ہیو نصیر بھائی ود اس. اینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ عید مبارک سب سے پہلے تو. سو ہم اب آپ کی لیڈیز فرسٹ آبویسلی, نیچرلی. سو عائشہ, واٹ از دا یوزول عید لائک؟ عید از یوزولی اباؤٹ فیملی. سارا فیملی ہم کافی کلوز ہیں, تو ہم صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ سب ساتھ کرتے ہیں, دین وی ٹاک, عیدی ایکسچینج کرتے ہیں, زبردستی ایک دوسرے سے عیدی لیتے ہیں. سو سب کزنس بھی آپ ہی کے گھر آتے ہیں یا آپ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں؟ سب ہمارے گھر آتے ہیں. So everybody comes to your house. So your house is that house جہاں سب کزنس نے, آپ کے بہن بھائیوں نے, ابا کے, سب نے آنا ہے. سو یا وہ ہوتا ہے. بٹ یہاں اس دفعہ عید آپ کی گورنر ہاؤس میں گزر رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ نئے مکین ہیں اس گھر کے, اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ یو نو کہ آپ ایک جگہ ایک عرصہ رہتے ہیں اور اس کے بعد یو آر آسکڈ ٹو لیو. سو واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو؟ یو پلان ٹو لیو ہیئر, یا پھر آپ اپنی پرائمری ریزیڈنس اپنا گھر رکھیں گے؟ کیا سوچا ہے نصیر؟ دیکھیے, والد صاحب کی وجہ سے دیر آر لاٹ آف کنسٹرینٹس دیٹ کمس ود رسپانسبلٹی. سو وی وڈ اٹ واز اے آئیڈیل سچویشن ویئر وی ور لیونگ. سو اب یہ ہے کہ جہاں والد صاحب وہاں ہم, تو اب ہمیں نیچرلی یہیں رہنا ہے والد صاحب کے ساتھ. مگر جس ٹائم والد صاحب بولیں گے کہ آپ اپنا بوریا بستر اٹھا کے چلے جائیں, تو ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اور ہم باہر ہوں گے اور اپنی پرائمری ریزیڈنس پہ چلے جائیں گے. سو ظاہر ہے انسان کو یہ پوزیشنز ہی کہتے ہیں, یہ سیاست ہی ایسے ہے کہ آپ کو ہمیشہ کسی بھی چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اینڈ آلسو یو آل ہیو بین تھرو اے لاٹ, یو نو, آپ کے والد کی پولیٹیکل اسٹرگل ہے. سو ابراہیم, مجھے بتا دیا ہے آپ کے ابا نے کہ یو آر دا ون, جو کہ آپ ان کے سیاسی جانشین ہیں. سو یہ فیصلہ انہوں نے خود ہی کیا یا یہ فیصلہ آپ نے کیا؟ یہ فیصلہ میرا پرسنل فیصلہ تھا. ان کا جانشین میں زبردستی طور پہ بنا ہوں. زبردستی بنے ابھی ہے. تو انہوں نے اس فیصلے میں آپ کو سپورٹ کیا یا آپ کو ریزسٹ کیا؟ بیسکلی وی ہیڈ اے فائٹ گھر پہ. اچھا. مائی بھائی وانٹیڈ کہ میں جاؤں, پڑھوں 2-4 سال, آئی گیٹ ایکسپیرینس, وہیں کام بھی کروں ساری. بٹ وہ ایک چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی. میں نے بولا میں پاکستان میں ہوں, تو زبردستی اسی طریقے سے پھر سپورٹ بھی ملا, اور الحمدللہ آگے دیکھتے. بٹ اپنی لڑائی ہے, خود دیکھیں گے انشاءاللہ. سو واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو آگے؟ کس طرح, مطلب آپ نے حلقے کی سیاست کرنی ہے, آپ نے پی ایم ایل این کی بیس ریوائیو کرنے کی ہم بات کر رہے تھے, اور آپ نے کہا جی ہے. سو ڈو یو وانٹ ٹو کنیکٹ ود دا پیپل اراؤنڈ ہیئر؟ کیا سوچا کیا ہے آپ نے؟ گراس روٹ پالیٹکس. میرے والد صاحب ایک ورکر تھے, اور آئی ایم ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ, اور انشاءاللہ دیٹ از دا سیم پاتھ دیٹ آئی ایم گونا فالو, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ. اچھا عائشہ, بیٹیاں بڑی حساس ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے آپ کے والد پہ بڑا مشکل وقت بھی گزرا تھا. سو ہم نے آپ کی والدہ سے بھی یہ سوال کیا تھا, بٹ ڈڈ یو آلسو یو نو ایٹ سم پوائنٹ ایڈوائز یور فادر کہ ابو ذرا ایزی رہا کریں, آپ کیوں اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں, ہمارے لیے بھی آپ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں, اینڈ یو نو جسٹ یو نو لے لو فار سم ٹائم, اینڈ نہ سب کچھ کہہ دیا کریں جو آتا ہے دل میں. To be very honest, we have been like this our whole lives. We all are very outspoken.
ہم سارے ایک ہی طرح کے ہیں. جب یہ ذرا لو پروفائل رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پروفائل اتنا لو کیوں ہے, یو شوڈنٹ بی لائک کیوں نہیں رہے؟ ایگزیکٹلی دس از واٹ وی آر یوزڈ ٹو. تو جب یہ لو ہوتے تو ہم تو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دیز ہرڈلز آر نتھنگ, یو آر لائک ابو اٹ آل, کریں آپ جیسے ہیں ویسے رہیں, بی یور سیلف. تو ہم جو ہے بالکل ہم تو اور کہتے ہیں کہ جیسے ہیں ویسے رہیں. دس از پرسنل اسٹائل, لوگ اسی کی وجہ سے آپ کو پسند کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو ہم تو اسے پروموٹ کرتے ہیں, اینڈ وی لائک اٹ اے لاٹ. چلیں زبردست. نصیر, آپ سے ظاہر ہے یو نو بینگ دا ایلڈر ون, جب کوئی بھی گھر میں کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے, ٹینشن ہوتا ہے, تو بڑے بیٹے پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. سو ہاؤ واز دیٹ ٹائم لائک فار یو؟ کیسے آپ نے وقت گزارا؟ اینڈ ناؤ یو آر سیئنگ آلسو گڈ ٹائمز ایز ویل. سو اف وی کمپیئر دیز ٹو ٹائمز, یا پھر آپ کو لگتا تھا کبھی کہ ہاں کبھی یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے ابا گورنر ہوں گے اور ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے یہاں دنیا سے مخاطب ہوں گے؟ So basically, when Abba went to Senate, around that same time, I was planning to go to the UK, and from 2016 till 19, I was in the UK. جو پہلا ایک ایشو آیا تو I cancelled all my plans. I was heading towards Scotland, and I booked the first flight. ہم یہاں آئے, ابو کے ساتھ رہے. But while he was imprisoned, تو میں نے والدہ سے بڑی ضد کی کہ مجھے آنے دیا جائے. والدہ نے کہا کہ آپ بارٹ لاء کر رہے ہیں اپنا, اور وہ بڑی حساس پڑھائی, اور آپ کے والد چاہتے ہیں کہ آپ خاندان کے پہلے بیرسٹر بنیں, یہ ان کی خواہش تھی, درینہ خواہش ہے. تو اس کہنے پہ میں رک گیا, اور پھر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی. پھر واپس آیا تو ایک بڑا اچھا ماحول تھا. پھر والد صاحب کے ساتھ ہی میں نے کچھ دن ساتھ پریکٹس کی. پھر والد صاحب کے ہی توسط سے پھر میں نے ایک اور جگہ کام کرنا شروع کیا, جہاں ہم 3 سال تک میں کام کرتا رہا. یہ چیز معلوم تھی جتنی محنت میرے والد صاحب کرتے رہے ہیں, اور کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہت اچھے مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پہنچائیں گے. لولی, اور ماشاءاللہ محنت کا صلہ بھی ملا, اور یو نو مشکل کے بعد کہتے ہیں نا آسانی ہوتی ہے, تو پھر وہ ہر انسان کی زندگی اس کا عملی ثبوت ہوتی ہے. ہم بس ریپ اپ کی طرف جائیں گے. احال صاحب, ہم آپ سے کوئکلی ذرا پوچھیں گے, آپ نے ایک ایک لفظ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ اگر ان شخصیات کو مشورہ دینا چاہیں گے تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا, ناٹ مور دین 1 sentence. سو آپ کا مشورہ کیا ہے بلاول بھٹو زردائی صاحب کے لیے؟ کیپ اٹ اپ. کیپ اٹ اپ. اینڈ آپ کا کیا مشورہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے؟ اسٹرگل ہارڈ. اسٹرگل ہارڈ. آپ کا وزیر اعظم کو مشورہ, یا آپ سمجھ لیں کوئی بات آپ ان سے کہنا چاہیں؟ آرام کریں, بہت محنت کرتے ہیں, تھوڑا اپنے آپ کو بھی وقت دیں. اینڈ چونکہ ہم پولیٹیکل ہارمونی کی بات بھی کر لیں گے جاتے جاتے, سو ظاہر ہے ہم تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز میں, اپوزیشن جماعتوں میں پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. از دیر اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈوائز ٹو دا بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان؟ سیاست اور چیز ہے, کھیل اور چیز ہے. سیاست سیکریفائس مانگتا ہے, فنا کر دینا, اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہے فور لوگوں کے لیے. میں نہیں, ہم. اچھا, آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ سب کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے؟ میرا کوئی دنیا میں دشمنی نہیں ہے آج تک, کوئی نہیں ہے. کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا ہوں میں, خوش رہتا ہوں. اچھا, نام کا سر ہے, میرا نام نہال ہے, میں خوش رہتا ہوں. بڑے بھائی کا نام اقبال ہے, چھوٹے کا نام جلال ہے, وہ جلال میں رہتا ہے. جلال میں رہتے ہیں. اس کا نام جمال ہے, وہ شکر کریں آپ کی نہال سے شادی. نہیں تو اسی لیے بھی میں نے ویسے ہی نام سوچ کے کیا تھا نا کہ میرا اپنا نام بھی نشاط ہے, تو اس میں بھی خوشی نہال. مل گئے ماشاء دونوں. اللہ, پرفیکٹ کمبینیشن. گورنر صاحب تھینک یو, ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو, نصیر تھینک یو, ابراہیم تھینک یو, عائشہ. اٹ واز لولی میٹنگ آل آف یو, اور بڑا مزہ آیا آپ لوگوں سے گپ شپ کر کے, اور ہوپ فلی آپ کا وقت یہاں پہ بہترین گزرے, اور آپ اس صوبے اور اس شہر کی پرٹیکولرلی بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.